علم کے ایک حرف اور لفظ کو ایک پلڑے کے اندر رکھ لے، یہ من و سونا مل کر بھی اس ایک حرف اور لفظ کا مقابلہ نہیں کر۔ کاش میرے جسم کے 360 کے 60 اعضاء یہ کان بن جاتے اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے جو سنتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء سید ولد آدم حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار لا تعداد مسنون درود و سلام کے بعد، جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے، آج کی اس تربیتی نشست میں علم کے حوالہ سے چند ایک باتیں عرض کی جائیں گی۔ امید واسق ہے کہ آپ اس مختصر سے وقت میں بڑی دلجمی کے ساتھ، توجہ اور انہماک کے ساتھ میری چند ایک گزارشات سماعت فرمائیں گے۔ یہ کوئی چونکہ عام جلسہ نہیں ہے، تو کانفرنس نہیں ہے، بلکہ یہ خالص تربیتی نشست ہے۔ اس نشست میں آپ کو ایک سبق سمجھانا ہے اور یاد کرانا ہے۔ اور یہ سبق اتنا عام ہے، اس سبق کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں۔ اور وہ سبق علم کی اہمیت ہے۔ علم ایک بہت بڑی اللہ کی عنایت کردہ نعمت ہے، جسے چاہتا ہے اللہ عنایت فرما دیتا ہے۔ اس علم سے مراد صرف کتاب و سنت کا ہے۔ جن چیزوں کو ہم علم تصور کرتے ہیں، در حقیقت وہ علم نہیں ہے، وہ علم کے اسباب میں سے بعض چیزیں۔ علم تو در حقیقت کتاب و سنت کا ہی نام ہے۔ اور اس کی اہمیت کو آپ اس لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کتاب العلم کے نام سے بہت سارے ائمہ حدیث محدثین نے مستقل کتابیں لکھی۔ جس سے اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جامع بیان العلم و فضلہ لکھی کتاب، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کتاب العلم والعمل ایک مستقل کتاب لکھی، محدث حسین ابن حرب نے کتاب العلم کے نام سے مستقل کتاب لکھی۔
بے شمار کتب اس موضوع پر لکھی گئی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک مستقل کتاب کتاب العلم کے نام سے بھی مرتب کی۔ یہ علم اتنی اہم ترین چیز ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی دولت نہیں کر سکتی، چاہے سونا ہو، چاندی ہو، درہم ہو، دینار ہو۔ اسی لیے محدث یحییٰ بن ابی کثیر ثقہ تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں العلم خیر من الذهب، یہ علم جو ہے یہ سونے سے بھی بہتر ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مفتاح دار السعادہ کے اندر 20 وہ چیزیں نقل کی ہیں، بلکہ 20 سے بھی زیادہ، جن سے یہ بات ثابت کی ہے علم جو ہے وہ مال سے بہت بہتر ہے۔ ایک شخص کے پاس علم ہے، دولت نہیں ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، دولت ہے۔ علم والا شخص اس مال اور دولت والے شخص سے بہتر۔ محدث یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ نے کتنی قیمتی بات ہے، العلم خیر من الذهب، علم کی اگر قدر و قیمت جاننا چاہتے ہو، یہ سونے سے بھی بہتر ہے۔ کئی تولے سونا ہو، کئی من سونا ہو، اس کو ایک پلڑے کے اندر رکھ لیں، اور علم کے ایک حرف اور لفظ کو ایک پلڑے کے اندر رکھ لیں، یہ من و سونا مل کر بھی اس ایک حرف اور لفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ یہ علم دنیا میں سب سے بڑا اعزاز ہے۔ محدث سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں اطلبوا العلم فإنه شرف فی الدنیا وشرف فی الآخرہ، آپ یہ علم حاصل کریں کتاب و سنت کا، یہ دنیا میں سب سے بڑا شرف اور اعزاز ہے، آخرت میں بھی یہ سب سے بڑا شرف اور اعزاز۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ حقوق اللہ کی پہچان کیسے کریں گے؟ اللہ کی توحید کو کیسے سمجھیں گے؟ نبی علیہ السلام کی سنت کو کیسے سمجھیں؟ حلال حرام کی تمیز کیسے کریں گے؟ شرک اور بدعات کو کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے جس کے پاس یہ علم کی دولت ہے، اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ڈگری ہے، اور یہ علم جو ہے یہ بایو کا نہیں ہے، یہ کیمسٹری کا نہیں ہے، یہ فزکس کا نہیں ہے، یہ میڈیکل اور انجینئرنگ نہیں ہے، بلکہ یہ خالص کتاب و سنت کا علم۔ اس علم کے ساتھ اللہ دنیا کے اندر بھی شرف اور اعزاز سے نوازتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی جو ہے اس کے ساتھ اللہ درجات بلند فرمائے۔
اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں بڑے بڑے حکمران آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ایک دن آتا ہے ان کا نام مٹ جاتا ہے۔ محدث فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں یموت الخلفاء والملوک ولا يبقى ذکرهم۔ بڑے بڑے خلفاء آئے، بادشاہ آئے، حکمران آئے، مال و دولت والے آئے، قارون آیا، حامان آیا، فرعون آیا، بڑے بڑے جابر لوگ آئے، لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد ان کا نام ختم ہو جاتا۔ وَيَمُوتُ الْعُلَمَاءُ وَيَبْقَى ذِكْرُهُمْ وَلَا يَزَالُ۔ لیکن ایک عالم فوت بھی ہو جاتا ہے، اس کا ذکر پھر بھی رہتا ہے، اس کے تذکرے ہوتے رہیں گے، اس کا تذکرہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا قیامت۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ تیسری صدی کے امام ہیں، آج سے کئی سو سال پہلے، کم و بیش 12 صدیاں بیت چکی ہیں، 1200 سال گزر چکے ہیں، ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ امام بخاری کے دور میں جو حاکم وقت تھا آج اس کا نام نہیں ہے۔ امام مسلم کا نام آج بھی ہے، قیامت کی دیواروں تک رہے گا۔ اس تذکرے کا پس منظر کیا ہے؟ یہ صرف علم۔ جس شخص کو اللہ یہ نعمت سے نواز دے، علم کی دولت سے مالا مال فرما دے، یہ دنیا کا سب سے معزز ترین انسان ہے، جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی دولت نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے لیے محنت ضرورت ہے، بغیر محنت کے یہ دولت نہیں آتی۔ آپ گھر بیٹھے اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ دولت میرے گھر آ جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، تگ و دو کرنی پڑے گی، مشکلات برداشت کرنی پڑے گی، سفر اسفار کرنے پڑیں گے، رحلات کرنے پڑے، تب یہ دولت آپ کو اللہ نصیب فرمائے گا۔ اسی لیے محدث یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں لا یستطاع العلم براحۃ الجسد۔ اگر آپ یہ بھی چاہیں کہ میرے جسم کو جو ہے معمولی تکلیف بھی نہ ہو اور آپ کو یہ علم بھی آ جائے، یہ دو چیزیں ممکن ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، مشقتیں اٹھانی پڑے گی، بے شمار تکالیف کا سامنا کرنا پڑے، بڑی باتیں لوگوں کی سننی پڑے۔ آج ہم اپنے معاشرے پہ غور و فکر کریں، ہر ایک کو اگر کاروباری ہے کاروبار کی فکر ہے، اگر سیاستدان ہے سیاست کی فکر ہے، دنیا کے کسی شعبے سے منسلک ہے اسے بڑی فکر ہے۔ لیکن کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جن کو اس بات کی فکر ہے میری اولاد اس علم کی طرف آ رہی ہے نہیں آ رہی، نمازی ہے نہیں ہے، روزے دار ہے نہیں ہے، دیگر اللہ کے عائد کردہ فرائض کی پابند ہے یا نہیں ہے، اس کی کتنی لوگوں کو فکر ہے۔ یہ فکر کیوں نہیں لائے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی عنایت کرتا دولت اس کے پاس نہیں۔ اگر اس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوتا وہ دنیا کے ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا، ہر ایک کو ثانوی حیثیت دیتا، اولیت جو ہے وہ صرف کتاب و سنت کے علم کو دیتا۔
مشقتیں اٹھاتا، تکلیفیں اٹھاتا، اہل علم کے پاس جاتا، ان کی مجلسیں اٹینڈ کرتا، ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا، سردی گرمی برداشت کرتا، سفر اسفار کی تکالیف برداشت کرتا، اور جب اسے اللہ یہ دولت سے مالا مال فرما دیتے، دنیا کی ساری باتیں اسے بھول جاتی۔ جن لوگوں نے اس علم کو سمجھا، جنہیں اللہ نے اس دولت سے مالا مال فرمایا، آئیں ان کی زندگیاں تو پڑھ کے دیکھیں، ان کی سیرتوں کا مطالعہ تو کریں۔ محدث یعقوب بن سفیان الفسوی رحمہ اللہ، بڑی مشہور کتاب ہے ان کی المعارف والتاریخ، اس کے اندر محدث سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ کے متعلقہ لکھتے ہیں، لما ذکر الموت، جب کبھی انہیں موت یاد آتی، لا ينتفع بھی، اگر کوئی طالب علم آتا، دنیا کا بہت بڑا محدث امام، لیکن جس دن موت یاد آ جاتی ساری چیزیں چھوڑ دیتے، حتیٰ کہ ایک طالب علم کے لیے آتا، سائل سوال کے لیے آتا، آپ خاموش ہو جاتے اور جواب میں یہی کہتے، لا ادری لا ادری، مجھے کوئی علم نہیں۔ اتنا خوف طاری ہو جاتا، اس لیے کہ وہ موت کی حقیقت کو سمجھتے تھے۔ موت کی حقیقت کیسے سمجھ آئی؟ اس علم کے ذریعہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگ فوت ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے ہاتھ سے ہم دفن کرتے ہیں، روزانہ کتنی اموات ہو رہی ہیں، کتنے لوگ فوت ہو رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، لاحت قبر کے اندر اتار رہے ہیں، لیکن معاملات تو جوں کہ توں ہے، ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں۔ محدث حسن بن صالح الحی رحمہ اللہ، جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے، کانا ثقہ تھا، یہ ثقہ محدث تھا، امام تھا۔ ایک دن ایک شخص نے ان سے میت کے غسل اور میت کے دفن کے متعلقہ صرف سوال پوچھا، آپ یہ فرمائیے میت کو کیسے غسل دینا ہے، اسے کیسے دفن کرنا ہے؟ اس محدث حسن بن صالح بن حی رحمہ اللہ نے جیسے یہ سوال سنا، فوراً بے ہوش ہو گئے، وسکت، اور گر گئے۔ جب بس منظر اور قبر کا پیش منظر جو ہے ان کے سامنے آیا، وہ قبر کا گڑھا جو ہے جب اس کو ذہن کے اندر لائے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ بڑی دیر لوگ انتظار کرتے رہے، افاقہ ہوگا، لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ کان یختلج، آپ ایسے تڑپنے لگے جیسے کہ مچھلی جو ہے جب پانی اسے باہر پھینک دیتا ہے، جس طرح وہ تڑپتی ہے، اسی طرح یہ تڑپنے لگے۔ حالانکہ دن قرآن پڑھتے، رات حدیثیں پڑھتے پڑھاتے، لیل و نہار کتاب و سنت کے اندر، دین کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر، اس کے باوجود جو ہے جیسے یہ منظر ذہن میں لائے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر کتنے لوگ ہیں جنہیں دفن کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، یہ ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اثر لیا؟ ایک روٹین ہے، ایک عادت بن چکی ہے۔
لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی دنیا سے جا رہا ہے، بس یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور ساری ہزاروں بات دیکھنے کے باوجود جو ہے ذرا بھر بھی تبدیلی۔ گزشتہ دنوں آپ دیکھیں سیلاب آئے، کیسے کیسے سیلاب، لوگوں نے اس سے پہلے جو ہے کبھی اس طرح کے مناظر دیکھے ہی نہیں تھے۔ کتنے بڑے بڑے پتھر آئے، جو پتھر ان لوگوں نے پہلے کبھی اپنی نظروں سے دیکھے، یہ پتھر کہاں سے آئے؟ یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے تھے۔ ہمارے لیے اس میں بڑا سبق تھا، بڑی عبرت تھی، لیکن ہم نے اس کو میڈیا کی زینت تصور، ہر ایک دیکھتا رہا، اور دیکھنے کے بعد جو ہے ذرا برابر جو ہے وہ سبق نہیں۔ مسجد میں اگر 10 نمازی تھے، 6 رہ گئے، یہ ہم نے سبق حاصل۔ یہ اللہ کے گھروں سے دوری کیوں ہے؟ ان عبرت ناک واقعات سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اس لیے کہ لا علم ہے، جہالت ہے، ہمیں اس کا علم نہیں۔ یہ کتنے خوفناک مناظر ہے۔ کافی دیر جو ہے حسن بن صالح بن حی رحمہ اللہ جو ہے تڑپتے رہے، بڑی دیر کے بعد جو ہے انہیں ہوش آیا۔ دیکھنے والے پریشان ہو گئے، اتنا بڑا نیک صالح محدث امام، ہزاروں حدیثوں کا حافظ قاری، لیکن یہ چھوٹا سا منظر جس کا تذکرہ اس نے سنا، قبر کا، کفن کا، دفن کا، بے ہوش ہو گئے۔ اتنی بات برداشت نہ کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے اس قبر کے گڑھے کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے۔ جب دائیں پسلیاں بائیں ہو جاتی ہیں، بائیں دائیں ہو جاتی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، ان فی القبر للجۃ، قبر کے اندر ایک ایسا جھٹکا ہوتا ہے جس سے دائیں پسلیاں بائیں ہو جاتی ہیں، بائیں دائیں ہو جاتی ہیں۔ لو نجا سعد بن معاذ، اگر اس سے دنیا کا کوئی شخص جو ہے نجات حاصل کرتا تو یہ سعد بن معاذ ہوتے، لیکن اس جھٹکے سے وہ بھی معاف۔ یہ جھٹکے کبھی ہم نے ذہن لائے؟ شاید ہمیں علم نہیں ہے، لیکن حسن بن صالح بن حی رحمہ اللہ جو ہے ان جھٹکوں کے بارے میں بخوبی سمجھتے، انہیں علم تھا کہ اس قبر کے اندر جو ہے جنت کی کھڑکی بھی کھولی جاتی ہے، جہنم کا دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے بستر بھی بچھائے جاتے ہیں، جہنم کے ٹاٹ بھی بچھائے جاتے ہیں۔ وہ یہ ساری باتیں سمجھتے تھے، اس لیے جیسے قبر کا نام سنا فوراً بے ہوش، ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں ہے، اور پھر مچھلی کی طرح تڑپتے رہے۔ جن لوگوں نے اس دولت کو سمجھا، اللہ نے جنہیں یہ دولت نصیب فرمائی ہے، ان کی زندگیوں پہ پڑا۔ ہر ایک چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، کاروبار کے لیے وقت ہے، دیگر ہر ایک مقصد کے لیے ہمارے پاس بڑا لمبا وقت ہے۔ رات بھی ہماری اپنی ہے، دن بھی ہمارا اپنا ہے، گزر جائے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ صبح سے شام تک جو ہے ہم اگر رہتے ہیں، ذرا برابر بھی اثر نہیں ہے۔ شام کے وقت کبھی سوچا آج دن کہاں گزارا؟ رات گزر جاتی ہے، کہاں گزرتی ہے؟ کس کس گن کے اندر گزر رہی ہے؟ کبھی صبح کے وقت یہ سوچا رات کہاں گزاری ہے، کیسے گزری ہے؟ جن لوگوں کو اللہ نے یہ علم کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا، آئیں ان کی دیکھیں دن کیسے تھے، رات کیسے تھے۔ عمرو بن مرہ رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث تھے، اپنی رات کے 3 حصے کرتے ہیں، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس واقعہ کا تذکرہ شیخ الاسلام امام ذہبی نے بھی کیا۔ رات کے 3 حصے کر، عشاء کی نماز کے فوراً بعد
آپ خود تہجد کی نماز پڑھیں، سارا دن جو ہے اس علم کے دن، سارا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں گزرتا، سارا دن جو ہے ان کانوں کے اندر اللہ کے پیغمبر کے فرمودات آتے، سنائی دیتے، وہ کان کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ محدث سفیان بن سعید ثوری کہتے ہیں رحمہ اللہ، جب میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنتا ہوں، اللہ کی قسم میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے، کاش میرے جسم کے 360 کے 60 اعضاء یہ کان بن جاتے اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے جو سنتے ہیں، جس طرح یہ میرے کان خوش نصیب ہے، کاش یہ سارے اعضاء جو ہیں یہ کان بن جاتے، ہر وقت اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے سنتے اور سناتے۔ رات کے 3 حصے کرتے، حدیث صحیح بخاری میں ہے، پہلے حصے کے اندر بذات خود تہجد پڑھتے، رات کا دوسرا پہر شروع ہوتا اپنی بیوی کو اٹھا دیتے، رات کا تیسرا پہر شروع ہوتا اپنی بیٹی کو اٹھا دیتے، ساری رات جو ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر اللہ کے قرآن کی صدا بلند ہوتی رہتی۔ جن لوگوں کے پاس یہ دولت تھی، اللہ نے جنہیں یہ اعزاز اور شرف سے نوازا، ان کی راتیں کیسی گزر رہی ہے، ساری رات جو ہے ان کے گھر سے قرآن مجید کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہے، کہاں گزر رہی ہے؟ نہ باپ کو علم ہے، نہ بیٹے کو علم ہے، نہ خامد کو پتہ ہے، نہ بیوی کو پتہ ہے، نہ باپ کو پتہ ہے، نہ بیٹی کو پتہ ہے۔ باپ بھی ساری رات گند کے اندر ہے، اولاد بھی ساری رات اسی گند کے اندر گزار۔ محدث ابو عبید قاسم ابن سلام رحمہ اللہ تعالی بڑے صحیح العقیدہ محدث امام تھے، جن کی بہت ساری کتب بھی موجود ہیں، تصنیفات موجود ہیں۔ اپنی رات کے 3 حصے کرتے، پہلا حصہ جو ہے آرام کے اندر گزارتے تھے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ تہجد کی نماز کا، اور رات کا جو تیسرا پہر ہے وہ کتاب تصنیف اور تالیف کرنے کا۔ ساری رات جو ہے وہ اسی طرح گزرتا، ان کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا، ایک لمحہ جو ہے وہ ضائع کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ایک ایک لمحے پہ پہرا دیتے تھے کہیں یہ میرا لمحہ ضائع نہ ہو۔ ہر لمحے پہ ایک چوکیدار کھڑا کرتے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ جو ہے وہ کہیں میرا ضائع نہ ہو جائے۔ جن لوگوں کو اللہ نے اس دولت سے مالا مال فرمایا، کتاب و سنت کا علم ان کے پاس آیا، ان کی زندگیاں تبدیل ہو۔ میری اور آپ کی زندگی کی طرح ان کی زندگیاں نہیں تھی، نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی ختم ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ ان کی زندگیوں کا ایک ایک دن جو ہے اگر دیکھیں، 40-80 برقے جو ہے ان کی زندگی کے پڑتے ہیں، پہلے پیدائش کے پہلے دن سے لے کر وفات کے آخری دن تک جو ہے ان کی زندگیوں کو تقسیم کرے، اگر دنوں پہ کرے، ورقوں پہ کرے، تو ایک ایک دن کے 40-40 برقے پڑتے ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے۔ کسی کی مجلس کے اندر کئی ہزار، ایک ایک لاکھ، 40-40 ہزار جو ہے قلم اور دوات لے کر طالب علم بیٹھے ہو۔ انہوں نے اس وقت کی قیمت سمجھی، وقت کی قدر کی، کیوں کی ہے؟ اس کے پاس علم تھا۔ آج ہمارے پاس علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ دن کا پتہ ہے، نہ رات کا پتہ ہے، نہ ہفتوں کا پتہ ہے، نہ مہینوں کا کوئی پیرا ہو محاسبہ ہے، بس زندگی ایسے فضول گزرتی جا رہی ہے۔ جس کے پاس یہ علم آ جاتا ہے، اللہ اسے اہل علم کی فہرست کے اندر شمار کر دیتے ہیں۔ اگر یہ علم نہ ہوتا، علماء نہ ہوتے، آج ہماری زندگی جانوروں کی زندگی ہو۔ محدث فقہ تابعی الحسن بن ابی الحسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، لولا العلماء لصار الناس بہائم، اگر علماء نہ ہوتے، یہ علم نہ ہوتا، اللہ کی قسم یہ ساری دنیا جو ہے یہ ڈنگروں کی زندگی گزارتی، جانوروں کی طرح زندگی گزارتی۔
نہ اپنے کا پتہ ہوتا، نہ پرائے کا پتہ، نہ حلال کا پتہ ہوتا، نہ حرام کا پتہ ہوتا۔ اگر یہ ساری باتیں آج معلوم ہے، یہ علم اور اہل علم کی وجہ سے۔ ان کی مجلسوں میں آیا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، آپ ان کی مجلسوں میں آئیں گے، بیٹھیں گے، سنیں گے ان کی باتیں، آپ کے پاس بھی یہ دولت آئے گی، منتقل ہو۔ کیسے عظیم لوگ تھے، بلکہ سکہ محدث تابعی میمون بن مہران رحمہ اللہ کہتے ہیں، زندگی میں بڑی قیمتی بات کہی، بڑی قیمتی بات کہی، ان مثل العالم فی البلاد کمثل عین عذبۃ فی البلاد۔ کسی عالم کا کسی علاقے کے اندر ہو جانا، اس کا رہنا، اس کو آپ اس طرح سمجھے جس طرح اس علاقے کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے میٹھے پانی کا کنواں پیدا کیا۔ اگر یہ عالم نہ ہوتا، ان کے پاس میٹھا پانی نہ ہوتا، کڑوا ہوتا، ساری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ان کی۔ علماء تو میٹھے کنویں کی طرح ہے، یہ علم جو ہے یہ میٹھے پانی کی طرح ہے، اس کی مٹھاس اور عذبیت اگر چاہتے ہیں، اس کی لطافت چاہتے ہیں، آئیے اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، خود بھی اس طرف آئیں، اپنی اولاد کو بھی اس طرف لائیں۔ بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، رات کے وقت نوافل، دن کے وقت نوافل، لیکن نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ۔ آپ وہ نوافل کیسے پڑھیں گے؟ آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کی سنت کتنی ہے، نہ تراویح کا پتہ، قیام اللیل کا پتہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کتنی ہے، رات کتنے تہجد آپ پڑھتے تھے، کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، کیسے پڑھتے تھے، وتر آپ کیسے پڑھتے تھے، کتنے پڑھتے تھے، کوئی پتہ نہیں، ساری رات کھڑے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، باسنت صحیح ان سے یہ بات مروی ہے، قراءۃ الحدیث خیر من صلاۃ التطوع۔ ایک شخص جو ہے وہ نوافل پڑھ رہا ہے، دن میں بھی پڑھ رہا ہے، رات میں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن دوسری طرف ایک شخص وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہا ہے، سماعت کر رہا ہے، ہزار لفظوں سے صرف ایک حدیث سننا بہت بہتر ہے، اس لیے کہ حدیث سننے سے اس کے اندر تبدیلی آئے گی، اس کے گھر میں تبدیلی آئے گی، اس محلے کے اندر تبدیلی آئے گی، علاقے کے اندر تبدیلی آئے گی۔ نوافل سے جو ہے اس کی ذات میں تبدیلی ممکن ہے، باقی علاقے کے اندر تبدیلی ممکن ہے۔ یہ نوافل تب کارآمد ہے جب یہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے، تب یہ نوافل کارآمد ہے، ورنہ یہ نوافل جو ہے یہ کسی کام کے نہیں۔ سنن دارمی کے مقدمے کے اندر یہ بات موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ ایک دن ایک شخص جو ہے صبح کی فرائض کے بعد جب جماعت ہو گئی، جماعت کے کچھ دیر بعد اس نے نفل شروع کر دی۔ اس نے سمجھا کہ سورج کے طلوع ہونے تک میرے پاس وقت ہے، چلو کچھ نوافل پڑھتا۔ ایک روایت میں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ آتے، انہوں نے کہا آپ کے نفل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گے، نقصان کریں۔ اس نے کہا نقصان کیسے کریں گے؟ نوافل کیسے نقصان دہ ہیں؟ اللہ کی عبادت کیسے نقصان کریں؟ عبادت کے اندر تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ انہوں نے کہا عبادت کس کو کہتے ہو؟ اس کو کہتے ہو جو نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ اگر اللہ کے پیغمبر نے منع کیا ہے پھر یہ عبادت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ عبادت تو تب ہوگی جب نبی علیہ السلام کی طریقے کے مطابق ہے۔ یہ نوافل بھی تب کارآمد ہے جب نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے، اس علم کے موافق ہے۔ سب سے پہلے علم ہے، باقی باتیں صاف بات کی ہے۔ اس لیے اسی فکر کا تذکرہ کرتی ہے اللہ نے کلام مجید میں کیا کہا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔
اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے سے پہلے بھی یہ علم ہے، یہ کلمہ بعد میں ہے، علم پہلے ہے۔ اسی بات کی طرف ہی اشارہ اللہ رب العزت نے کیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ یہ علم پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے معنی کا پتہ نہیں، تقاضے کا پتہ نہیں ہے، زندگی تباہ و برباد ہوگی۔ اس فہم خوش فہمی کے اندر جو ہے زندگی گزار دیں گے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا۔ یہ لا الہ الا اللہ تب کارآمد ہے جب آپ کے پاس علم ہے، فعلم ہے، پھر لا الہ الا اللہ ہے، فعلم نہیں ہے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ ان سے لوگوں کی زندگیوں کو پڑھیں، یہ اس علم سے ہی عقیدہ سمجھ آتا ہے، اور جب عقیدہ سمجھ آتا ہے اس علم کی وجہ سے اللہ جو ہے میرے اور آپ کے دلوں کے اندر غیرت پیدا کرتے۔ آئے اسلاف امت کی زندگیاں پڑھیں، علم آیا، عقیدہ کی اصلاح ہوئی، اور جب عقیدہ سمجھ لیا اس پہ ڈٹ گیا، دنیا کی ساری چیزیں قربان کر۔ عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ، علل کے بڑے امام، محدث، جرح اور تعدیل کے امام۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جس راوی کے بارے میں عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ سے توثیق اور جرح ثابت نہ ہو وہ معتبری تصور نہیں۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ سے شخص نے پوچھا، ماذا تقول فی من یقول القرآن مخلوق؟ جائے مسند ابن الجعد پڑھے، باسند صحیح یہ بات موجود ہے ان سے۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ سے شخص نے پوچھا، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو کہتا ہے قرآن مخلوق ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، آسان لفظوں میں اس طرح سمجھے جس طرح قیامت سے پہلے دنیا کی ساری مخلوقیں فوت ہو جائے گی، قرآن بھی فوت ہو جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، یہ معنی ہے القرآن مخلوق۔ جس نے سب سے پہلے جو ہے اس عقیدے کی بربادی کا آغاز اس جملے سے کیا تھا، یہ قیامت تک لوگ جب تک تم گمراہ ہوتے رہیں گے اس گمراہی کا جو نقصان ہے اسے بھی ہوتا رہے گا۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ سے کہا، اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا فتویٰ دیں گے جو کہنا القرآن مخلوق؟ عبد الرحمن بن مہدی محدث رحمہ اللہ نے کیا کہا، یہ علم آتا ہے، عقیدہ سمجھ آتا ہے، عقیدے کی غیرت جو ہے اسی علم سے حاصل۔ علم نہیں ہے یہ غیرت نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں گے اہل بدعت سے معاملات طے کر لیں گے، اہل شرک کی مجلسوں میں بیٹھ جائیں گے، ان کے ساتھ سارے موافقت کر لیں گے، اس لیے کہ جہالت کی بنیاد پر یہ علم نہیں ہے۔ محدث عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ نے اس شخص کو ایک جواب دیا، لو کان علی سلطان، اگر میرے پاس حکومت ہوتی، سلطنت ہوتی، لَقُمْتُ عَلَى الْجَسْرِ، میں دریا کے پل پہ کھڑا ہو جاتا، حاکم وقت ہوتا، اقتدار ہوتا میرے پاس، میں پل پہ کھڑا ہو جاتا، دریا اور سمندر کے پل پہ۔ ثم سألته من يمر بي أحد، پھر میرے پاس جو بھی گزرتا میں سے ایک ہی بات پوچھتا، ایک ہی سوال کرتا، ماذا تقول، تو کیا کہتا ہے قرآن مجید کے بارے میں، قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ من قال المخلوق، جو کہتا یہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کی قسم ضربت عنقہ وألقيته في الماء، میں اس کا سر قلم کر کے اور دریا کے پرد کر دیتا۔ اتنی بات بھی گوارا نہیں۔ عقیدے میں غیرت کہاں سے آئی؟ اس علم کے ذریعے آئی۔ اس علم کے تو ہم قریب نہیں آتے، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں۔ آئیے اسلاف امت سے پوچھئے۔ مجھے یاد آیا محدث سلیمان بن مہران الامچ رحمہ اللہ کا وہ قول باسند صحیح موجود ہے، لولا القرآن وہذا العلم لکنت بکارا، اگر یہ قرآن نہ ہوتا، یہ علم نہ ہوتا میرے پاس،
میں قرآن کا حافظ نہ ہوتا، عالم نہ ہوتا، حدیث کا علم میرے پاس نہ ہوتا، لکنت بقالا، میں ایک سبزی فروش ہوتا، ریڑھی پہ کھڑے ہو کر، دکان پہ کھڑے ہو کر جو ہے یہ آلو اور ٹماٹر بیچتا، یہ گوبھی بیچتا، یہ دیگر سبزیوں کا فروش کرنے والا۔ آج اگر مجھے اس ساری چیزوں سے کسی نے محفوظ کیا ہے، یہ قرآن کا علم نے کیا ہے، جو عزت ہے حاصل ہوئی ہے، جو اعزاز اللہ نے حاصل نصیب فرمایا، یہ سب علم قرآن اور حدیث کے ذریعے۔ اس لیے تو امام محدث سفیان بن سعید ثوری رحمہ اللہ یہی بات تو کہتے تھے، اطلبوا العلم فإنہ شرف فی الدنیا وشرف فی الآخرہ، یہ علم کو حاصل کرو، کیونکہ اسی علم کے ذریعے اللہ جو ہے دنیا کے سارے اعزازات سے نوازتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سب ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ حدیث کو آج پہلی مرتبہ تو نہیں، کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ اسی قرآن کی وجہ سے، اسی علم کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت انسان کو بلندی بھی نصیب فرماتا ہے، اور اگر عمل نہ کرے، سیکھے نہیں، پستی اور تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جائے۔ قرآن سیکھو، حدیث سیکھو۔ سلیمان بن مہران الامش کہتے میرا دل کرتا ہے، یہی بات محدث عبد الرحمن ابن مہدی بھی کہتے ہیں، کس کس کا تذکرہ کیا جائے، ان کی سیرت کے کس کس پہلو کا تذکرہ کیا جائے۔ کہتے ہمارا دل کرتا ہے ہم رستے پہ کھڑے ہوں، لوگوں سے پوچھیں تمہارا عقیدہ کیا ہے، قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، حدیث پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ اگر وہ کہیں نہیں پڑھی ہے، دل کرتا ہے جوتا اتار لیں، ان کا سر ہو ہمارا جوتا۔ اوباما 70 سال زندگی ہو گئی ہے، 60 سال زندگی ہو گئے، بوڑھا ہو گیا ہے، نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے۔ آپ کو لا الہ الا اللہ کیسے سمجھ آیا، عقیدہ کیسے سمجھ آیا، سنت کیسے سمجھ آئی، شرک سے کیسے بچا، بدعت اور خرافات سے تو کیسے محفوظ رہا؟ تو تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ علم ہی واحد نعمت ہے، واحد ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم شرک سے بچ سکتے ہیں۔ یہ واحد سیفٹی ہے جس کی بنیاد پر ہم بدعت سے بچ سکتے ہیں۔ یہ علم ایک قلعہ ہے۔ اس لیے محدث عبید اللہ بن ابی جعفر رحمہ اللہ کہتے ہیں، بڑی قیمتی باتیں ان کہہ کر دنیا سے چلے گئے۔ آج بھی یہ کتب حدیث کے اندر رجال اور سیرت کی کتابوں میں یہ اقوال موجود ہے، کبھی پڑھا کرے، قریب ہوا کرے، اس علم کے ذریعے آپ سب کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ کیا فرماتے تھے؟ العلماء بنار البلاد، یہ علماء جو ہیں، یہ علم جو ہے، یہ علاقوں کی روشنی ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے۔ منہم یقتبس النور الذی یہتدی بہ، انہی کے پاس وہ نور ہے، روشنی ہے جو میری اور آپ کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی آپ کا مقدر ہو، آپ اس علم کے قریب آئیں، یہ علم سیکھیں، اور علم کتاب و سنت کا نام ہے۔ دیگر علوم ہے، فنون ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ علم نافع نہیں ہے، واحد علم ہے جو علم نافع ہے۔ العلم خیر من الذهب، تب بھی تو کہا تھا یہ سونے سے بہتر ہے، یہ چاندی کی دولت سے بہتر ہے، دنیا کی ساری دولتیں جو ہیں اس کے سامنے ہیچ ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اسی سے آپ کو عقیدہ سمجھ آئے گا، اسی سے آپ کو حلال حرام سمجھ آئے گا، اسی سے آپ کو اخلاقیات کا باب مضبوط ہوگا، اسی سے سمجھ آئے گی آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے۔ یہ واحد ہتھیار ہے، واحد ذریعہ ہے جس سے کامیابی اور کامرانی ممکن ہے۔ اگر یہ نہیں ہے پھر دنیا کی کچھ ہے۔ ایک ایک حدیث جو ہے اس کے لیے لوگوں نے کتنے سفر اسفار کیے، کتنی مشقتیں اٹھائیں،
لا یستطاع العلم براحت الجسد، اس لیے تو یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ نے کہا تھا یہ علم جو ہے آرام سے نہیں آتا، سکون سے نہیں آتا، بد محنتی سے نہیں آتا، اس کے لیے بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کو دیکھیں، ابھی بچے ہیں، جوان نہیں ہیں، آپ بڑا مالدار ہے، بڑا صاحب ثروت ہے، جب بھی کوئی کتاب دیکھتے فوراً کتاب لے لیتے اور فرماتے ہیں جس دن میرے پاس کوئی دنیا کی کتاب آ جاتی، کتاب و سنت میں مبنی درائے، یقین مانے اس دن میری عید ہو جاتی۔ آج میرے پاس کتاب آ، اسی کتاب کے ذریعے مجھے علم آئے گا، اس علم کے لیے نہ دل دیکھا نہ رات دیکھا، نہ جان دیکھی نہ مال دیکھا نہ اولاد دیکھا، جب دنیا سے جانے لگے بیٹا اللہ نے نصیب کیا، یہ اولاد کیسے ہوئی یہ بھی ایک داستان ہے۔ بیٹا پہلا پیدا ہوا، اس بیٹے کی تربیت کے لیے کتاب لکھی لفتۃ القبر فی نصیحت الی نصیحت البر، بیٹے کی تربیت کیسے کرنی ہے، باپ نے بیٹے کی تربیت کے لیے بیٹا پیدا ہوا ادھر کتاب لکھتی، بیٹا بڑا ہوگا یہ کتاب پڑھے گا۔ آج بھی ہم اپنی اولاد کو کتاب تب دے سکتے ہیں جب ہم نے کوئی لکھی ہو، ان کی تربیت کے لیے کوئی کوشش کی ہو، کوئی محنت کی ہو۔ کہا بیٹے سے جب بیٹا سمجھدار ہوا، آخری وقت ہے، آخری مجلس ہے، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں میں شاید دنیا سے جا رہا ہوں، جب میرا باپ فوت ہوا تھا اس نے 20,000 درہم اور 2 مکان چھوڑے تھے وراثت، میرا باپ فوت ہو گیا، میرے بیٹوں سن لو، میں نے وہ 20,000 درہم اور دونوں مکان فروخت کر کے وہ سارا مال جو ہے اللہ کے دین پہ لگایا، کتابوں پہ لگایا، ساری زندگی دنیا میری محتاج ہے۔ ایک مرتبہ نہیں سویا، سوچا آج ہم 1 روپے اللہ کے گھر میں لگاتے ہیں، 1000 مرتبہ سوچتے ہیں یہ 1000 دے دیا، دوسرا 1000 کہاں سے آئے گا، یہ کس لیے آپ کو دیا تھا، جس نے یہ دیا وہ باقی بھی دے سکتا۔ محدث احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھ، والد بچپن میں فوت ہو گیا، چھوٹے ہیں، اکیلی والدہ ہے، سحری کی وقت جاگتی ہیں اٹھتی ہیں، آج کی عورتوں کی طرح نہیں، جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں کہتی ہے نافرمان ہے اولاد، بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، جب تربیت کا ٹائم تھا تو سوئی رہی، جنہوں نے تربیتیں کی ہیں سحری کے وقت اٹھی ہیں، ان کی زندگی اور ان کے بچوں کی تربیت تو دیکھیں، زندگی ان کی دیکھیں، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں۔ 10 سال کی عمر ہے، 10 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے، والدہ سحری کے وقت اٹھتی ہیں، سب سے پہلے اپنے بچے کے کپڑے تیار کرتے، سب سردیوں کا موسم ہے، بغداد کی خوفناک گلیاں بھی ہے، اندھیرا بھی چھایا ہوتا تھا، خوفناک مناظر تھے، ویران گلیاں تھیں، ویران گلیوں کے اندر اندھیرا بھی ہو، ظلمت بھی ہو، ڈاکے اور چوری کا خطرہ بھی ہو، اکیلی عورت کیسے سفر کرے گی؟ اس منظر کو کبھی سوچا کرے، دیکھا کرے۔ 10 سال کا بچہ ہے، اپنے بیٹے کو تیار کیا، چادر لپیٹی، خود بھی چادر لپیٹی، پردہ کیا، سطر ڈھانپا، اپنے بیٹے کو لے کر بغداد کی مسجد کے اندر لے جا۔ 10 سال کا بچہ ہے، اکیلی عورت جا رہی ہے، باپ کا سایہ بچپن میں اٹھ گیا، لیکن والدہ کی تربیت دیکھے، 10 سال کا بچہ مسجد بغداد کی جامع مسجد میں جا رہا ہے، حفظ کر رہا ہے، جس والدہ نے یہ تربیت کی ہو، سحری کے وقت اٹھی ہو، بیٹے کے لیے دعا بھی کی ہو، دعا بھی کی ہو، وہ بیٹا وقت کا محدث نہ بنتا تو کیا بن؟ یہ ایسے نہیں بن گئے، بڑی محنتیں لگی، مشقتیں اٹھائی ان لوگوں نے، نہ ماں نے رات دیکھی، نہ دن بچے کے لیے دیکھا، اس کی تعلیم و تربیت پہ ہمیشہ فوکس۔ محدث معاویہ بن قرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، سیدھا محدث آخری بات
کہتے ہیں لقد ادرکت 70 من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری ملاقات 70 صحابہ سے، اور جس نے ایک صحابی کو بھی ایمان کی نظر سے ایک دفعہ دیکھ لیا اللہ نے اس میں جہنم کی آگ کو حرام کرا دیا۔ جس نے 70 صحابہ کو دیکھا ہو دنیا کا کیسا خوش نصیب محدث۔ لقد ادرکت 70 من اصحاب محمد، 70 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں پڑھی، قرآن پڑھا ان سے۔ لو خرجوا فیکم الجوم ما عرفوا شیئا مما انتم فیہ الا الاذان، اگر وہ 70 صحابہ میں سے ایک صحابی بھی عالم برزخ اور عالم قبر سے نکل دوبارہ دنیا کے اندر آتا، ایک چیز بھی ایسی نہ دیکھتا جو محمد کریم کے دور کے اندر جو دین تھا وہ دین آج بھی۔ ہماری نماز کا طریقہ ہو، سلسلے اور تقلید اور بھائی بن قرہ بڑے دکھ سے کہہ رہے 70 صحابہ کو میں نے دیکھا، ملاقات ہوئی۔ لو خرجوا فیکم الجوم، آج کے دن اگر ان صحابہ میں سے ایک صحابی بھی پلٹ کر آتا، ہمارے حالات کو دیکھتا، ہمارا طریقہ نماز کو دیکھتا، حج دیکھتا، جہاد دیکھتا، زکات دیکھتا، نوافل دیکھتا، عقیدہ دیکھتا، معاملات دیکھتا، اخلاقیات دیکھتا، کبریائی کی قسم ہے افسوس کرتا ایک کام بھی آج ایسا نہیں جو ہم محمد کریم کے دور میں کرتے تھے اور آج مسلمان نہیں کر رہے سوائے اذان کے۔ سارا دین تبدیل کر دیا۔ یہ سارا دین تبدیل کیوں ہوا؟ یہ جہالت کی وجہ سے، کتاب و سنت کے علم سے دوری کی وجہ سے۔ یہ محدث ہیں، تابعی ہیں، اگر صحابہ کے دور کے بعد تابعین کے دور کے اندر مسلمانوں کے یہ حالات تھے، اگر آج دیکھتے تو کیا کہتے؟ وہ اذان بھی وہ نہ رہتی، ہم نے اس اذان کو بھی تبدیل کر دیا جس کے بارے میں معاویہ بن قرہ کہہ رہے تھے شاید ایک عمل ایسا ہو، اذان کا عمل شاید ایسا ہو جو ابھی اسی طرح ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تھا، آج وہ بھی ہم نے تبدیل کر دیا۔ حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ہے مدینے کے اندر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد دوبارہ ہے، بعض روایتوں میں شام کا تذکرہ ملتا ہے، وہاں سے آئے، جب دیکھا نماز کا وقت ہوگا کونے میں بیٹھ با جماعت نماز نہیں پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا انس کیا مسئلہ ہے؟ تم تو خاتم رسول تھے، خدمت گزار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت باتیں سنتے تھے، سنت کے متبع اور شہدائی تھے، با جماعت ہو گئی ہے، جماعت گزر چکی ہے، آپ نے نہیں پڑھی۔ کہا میں کیسے پڑھتا، میں سمجھتا تھا باقی تو شاید سارا دین نبی علیہ السلام کے بعد تبدیل ہو گیا، شاید ایک فریضہ تھا جو نماز کا فریضہ تھا، مجھے یقین تھا، تیقن تھا شاید وہ اسی طرح ہوگا جو نبی علیہ السلام کے دور کے اندر تھا، لیکن وہ بھی تم نے تبدیل کر دیا۔ صفوں کے اندر کتنا خلال ہے، وقفہ ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملا سکتے۔ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر عمر بن بشیر کہتے ہیں ہمارے ٹخنے جو ہے دوسرے ساتھی کے ٹخنے کے ساتھ، کندھا دوسرے ساتھی کے کندھے کے ساتھ ملا ہوتا تھا، آج وہ نہ کندھا ملا ہوا ہے نہ ٹخنے ملے ہوئی ہے، بتائیے اس بات کا کیا؟ اسی طرح ہم زندگی گزار دیں، ساری زندگی جہالت میں رہیں گے، اس علم کے قریب نہیں آئیں گے، نہ خود سیکھیں گے نہ اولاد کو اس طرف لائیں گے، بجائے تبدیلی کیسے آئے گی؟ سچا کھرا جو دین ہے، سچا جو دین ہے وہ کہاں سے لیں گے؟ جو اسراف امت مجلسین چھوڑ کے کتب حدیث کے اندر گئے ہیں، نہ کتب حدیث پڑھیں گے نہ علم آئے گا، تباہی اور بربادی اسی طرح ہوگی۔ اگر یہ تباہی سے بچنا چاہتے ہیں، بربادی سے بچنا چاہتے ہیں، آئیے اس علم کے قریب آ جائیں، کتاب و سنت کے ساتھ محبت اور عقیدت کا رشتہ قائم کر لیں، اللہ دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا۔ وقت اجازت نہیں دیتا، اسی بات پہ اکتفا کرتے ہیں۔ مولا کریم سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما حق اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ، موت نصیب فرمائے کتاب و سنت پہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔